चौधरी गुलाम हसन साहब, आई वुड वांट कि एक दफ़ा दोबारा हम ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान है, उन्होंने रात को इंटरव्यू के जवाब में जो जवाब दिया वो सुनिए. But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahib will be able to control the other judges on his Supreme Court, some of whom have shown a tendency that, be it in the 63A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and time again have proved that they're willing to go beyond the Constitution to achieve a political aim. And in order to counter that, it is well within the right of political parties in Parliament to form a consensus and pass a constitutional amendment. تو اس لیے ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو، کنسنسس کے ساتھ پاس ہو اور قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہی پاس ہو جائے. Obviously. جی وہ کہتے ہیں آف کورس قاضی صاحب کے ہوتے ہوتے یہ کام ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس انداز سے وہ مینج کر سکے. ناظرین یہ خبر چھپی ہوئی ہے دنیا اخبار کے اندر، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جسٹس منصور پر اعتماد نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکیں گے، بلاول بھٹو زرداری صاحب. یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس فائزہ صاحب کی سربراہی میں پہلی بار ایسی عدلیہ ہے جو عدالتی اصلاحات کو روکے گی نہیں. حکومت چاہے گی کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے ہی ہو. تحریک انصاف ترامیم کو متنازع بنانا چاہتی ہے. ہم نہیں چاہیں گے کہ ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت ہو. وزیر اعظم بننے کی کئی بار پیشکش ہوئی ہے. ان کا انٹرویو ہے. چوہدری صاحب یور تھاٹس؟ نہیں، اس میں بڑا آبویس کر دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ یعنی منصور علی شاہ جو ہے وہ ہماری مرضی کے فیصلے کرنے کو تیار نہیں ہے، اسٹیٹس کو کا حصہ نہیں ہے. وہ حکومت کی مطلب ہے جو لائن ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور انصاف اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے جو تقاضے ہیں ان کو فالو کریں گے. یہ ان کو قبول نہیں ہے جو کہ انہوں نے پہلے کیا ہوا ہے. میں روز اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. تو یہ دی کیٹ از آؤٹ آف دی بیگ، اور یہی وہ چیز ہے جو ان کی سیاسی تباہی کا باعث بنے گی. جدھر جدھر ریزسٹنس رہ گی آئین اور قانون کے راستے پر چلنے کے لیے، اس کو کچل کے کبھی آئینی عدالت، کبھی نیا چیف جسٹس، کبھی ایک چیف جسٹس نہیں، وہ نیچے والے وہاں بن گئے ہیں تو ادھر کیوں نہیں بن رہے. جو کرنا ہے کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں. آپ یو کین ناٹ سکسیڈ. کنٹینیو واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. اچھا حسن ایوب، آپ اکثر ہمیں یہ یہاں پہ سبق دیتے رہتے ہیں ناظرین کو بھی پروگرام کے توسط سے کہ سارے ججز ایکول ہیں، ون امنگ ایکولز ہیں. ایم اے رائٹ؟ ہاں جی، فرسٹ امنگ ایکولز. وہ تو چلیں جب بینچ میں بیٹھتے ہیں جب. اچھا تو پھر یہ بیان آپ کو نہیں لگتا تھوڑا غیر مناسب ہے؟ الفاظ کا چناؤ، یا شاید اردو ان کو نہیں آتی اس طرح کے کنٹرول نہیں. ایک چیف جسٹس نے کس طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے ججز کو؟ ماضی کے اندر تو نہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ججز کو، اور نہ ہی یہ چیف جسٹس کا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی جج کو کنٹرول کرے. ہاں لیکن ججز کو کنٹرول کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بالکل صحیح. لیکن بلاول کی اس بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ وہ جو فیصلے دے رہے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر دے رہے ہیں. جب آپ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کر کو فیصلہ دیں گے تو اس کے اوپر میری رائے نہیں ہے جی. یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کی جو آپ آرٹیکلز پڑھیں، پھر آپ ان فیصلوں کو پڑھیں. 63A والا فیصلہ پڑھ لیں. متفقہ طور پر تمام کی تمام دنیا کہتی ہے کہ 63A کے لیے جو فیصلہ دیا ساری دنیا کہتی ہے جی. یار جتنی میں آپ کو ایک اچھا چھوڑیں اس بات کو، آگے بڑھیں. جو تو وہ فیصلے جو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا، تو لیکن اس حد تک آپ بات جو کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول چیف جسٹس کا نہیں ہوتا جی. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے الفاظ وہ کا چناؤ ذرا مناسب بیسیکلی نہیں. بینچ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں وہ تو بھی کمیٹی میں، یا پھر وہ اس کے علاوہ چھٹیاں وغیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی آپ نے کوئی جو اپنی کسی کی تنخواہیں بڑھانی ہیں، اس قسم کے ایڈمنسٹریٹو کام آپ کے پاس ہوتے ہیں. پلس بہت سی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں سپریم کورٹ کی. وہ سپریم کورٹ کی جو کمیٹیز بنی ہیں اس کے سربراہ بھی چیف جسٹس مقرر کرتے ہیں، اور وہ پھر اگلا کام کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ خبر دوبارہ دکھائیں، میں ذرا دکھا رہا ہوں. آپ مجھے ایک چوہدری صاحب صحیح کہنے ہیں، مطلب میں آپ کو اس بات پہ ایک کیٹیگوریکل آپ کا جواب مانگ رہا ہوں کہ یہ غیر مناسب الفاظ ہیں، غلط بات ہے. یہ ناظرین اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟
اس کی وضاحت بلاول بھٹو سے مانگ لیں. میں تو جو سمجھا میں نے وہ بیان کر دیا. نقوی صاحب زیادہ نقوی صاحب بتا دیں, لیکن میرے خیال کے مطابق دیکھیے جسٹس کا رول نہیں ہوتا کنٹرول کرنا. بالکل صحیح فرمایا نقوی صاحب. یہ ایک مطلب اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے چیف جسٹس نے ڈسپلن کرنا ہوتا ہے. چیف جسٹس ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوتا ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کا وہ فادر فگر کے طور پر وہاں پہ اس کا کردار ہوتا ہے. لیکن اسی انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ جب بلاول نے یہ فرمایا کہ جب میرے والد صاحب نے سارے اختیارات جس طرح دے دیے پارلیمان کو, قاضی فائز صاحب نے بھی سارے اختیارات واپس دے دیے, واپس ایک کمیٹی کو دے دیے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جیسے صدر زرداری نے اپنا اختیار پارلیمان کو ڈیوالو کیا, تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی صورت میں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسرے ججز کے ساتھ وہ اختیار شیئر کرتا ہے. وہ بھی اس لیے کہ یہ پارلیمنٹ کی میں نے we'll get on to that. I didn't reverse anything. عمر بخاری صاحب نے کہا کہ جو واپس پھر وہ آپ کے والد صاحب بحیثیت آپ کو پتا پریزیڈنٹ انہوں نے آرڈیننس ایشو کیا ہے, وہ سارے اختیارات انہوں نے واپس بھی کر لے لیے ان سے, واپس دے دیے ان کو قاضی فائز صاحب کو. تو یہ جب ہمارے سیاستدان خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب پڑھے لکھے ہیں, باہر سے پڑھے ہیں, آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے کسی ججمنٹ کے اوپر, آپ کی رائے ہو سکتی ہے کسی جج کے کانڈکٹ کے اوپر, لیکن آپ یہ کہنا کہ جی وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے لہٰذا ہم نہیں چاہیں گے اس طرح کا بیان, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب بیان ہے؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کون ہے؟ ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی کا نام تو نہیں ہے. جی میں بتانا چاہ رہا ہوں, بلاول بھٹو زرداری کسی ایک ٹاک شو اینکر کا نام نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کسی تجزیہ کار کا نام نہیں ہے. سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام ہے جس کے 70 سے زیادہ رکن قومی اسمبلی ہیں, جس کے 19 یا 20 شاید سینیٹرز ہیں. اس کی ایک صوبے میں پوری حکومت ہے, دوسرے صوبے میں اس کی ایک پارٹی کے ساتھ حکومت ہے, اور وہ پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور قومی اسمبلی پاکستان میں کیا کرتی ہے؟ قانون سازی کرتی ہے. قومی اسمبلی کیا کرتی ہے؟ پاکستان میں آئین بناتی ہے. قومی اسمبلی کیا کرتی ہے؟ اس آئین کے تحت ہی پاکستان کو چلانے کی قانون سازی کرتی ہے. اب جب سپریم کورٹ کا ماحول یہ بن جائے, جب سپریم کورٹ میں تاثر کیا بلکہ حقیقی طور پہ یہ نظر آنے لگے کہ کچھ ججز ایک طرف ہیں اور دوسرے ججز ایک طرف ہیں, تو اس کے بعد کیا لفظ استعمال کیا جائے اردو یا انگریزی میں, آپ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے سربراہ کے لیے. ایک بات. دوسری بات, سپریم کورٹ ہے کیا؟ یہ ججز ہیں کیا؟ ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے ریاست کی. یہ اس آئین کی تشریح کرتے ہیں جو آئین قومی اسمبلی بناتی ہے. تو ان کے اوپر اخلاقی بھی, قانونی بھی, قومی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اس آئین کی تشریح کر رہے ہیں تو آپ کسی بھی طرح سے پارٹی نہیں بنے, آپ کسی بھی طرح سے کوئی ایسا عمل نہیں کریں جس سے لگے کہ آپ اس آئین سے ہی اوپر جا رہے ہیں. آپ کسی بھی طرح ایسا نہ لگے کہ آپ اپنے فیصلے کے ساتھ کسی بھی طرح کی فیوریٹزم کر رہے ہیں. تو یہ مقصد تھا بلاول صاحب کا کہنے کا, جو ایک انہوں نے کہا میں نے تفصیلاً بتا دیا. آپ نے ایکسپلین کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں رجسٹرڈ؟ اگر جتنی بھی ہوں جو نظر کی بات کر. اچھا, اس وقت پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے جو اس کے اندر سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر, اس کا نام آپ کو پتا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ کہ آپ اس کو پی ٹی آئی کہیں گے, لیکن الیکشن کمیشن وہ پی ٹی آئی نہیں ہے نا. الیکشن کمیشن پی ٹی آئی نہیں ہے. نقوی صاحب میں نے بالکل ایسا نہیں کہا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی وہ ججز کے حوالے سے اس طرح کے ریمارکس دینا شروع کر دیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ لیڈر ہیں یا پارلیمان کا حصہ ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا نہیں کر سکتے. کیٹیگوریکلی جو حسن کی بات ہے, آئین بناتی ہے, ججز آئین کے تحت ہیں. نہیں آئین ایون پارلیمان آئین کے تحت ہے, دیکھیں سارے اسی کے تحت ہیں.